الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت علم الأولين والآخرين میرے عزیز و دینی بھائیوں، یہ جلسہ، یہ بڑے انتظامات، بہت لمبے عرصے سے تیاریاں اور دسیوں لوگوں کی قربانیاں، یہ سب اس لیے ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ، ان کی زندگی کے مختلف مراحل، ان سے عشق میں ترقی ہو، ان کی اتباع کا شوق ہو۔ موجودہ زمانے میں ملکی حالات میں، عالمی سطح پر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والوں کی کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس کا احساس دلانا، اس کا شعور بیدار کرنا، اس کا سبق تازہ کرنا ان جلسوں کا مقصود ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہم السلام ظلم کے خاتمے کے لیے، انسانیت کو بھید بھاؤ سے نجات دلانے کے لیے، انبیاء علیہم السلام انصاف اور امن کو قائم کرنے کے لیے، قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ جس زمانے میں ان کی پیدائش ہوئی، فرعون اور فرعونیوں کا تسلط تھا، بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کی اولاد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے آباء و اجداد کی صفات کو چھوڑا، نبیوں کے کام کو ٹھکرایا، فرعون نے ماتحت کیا، بڑے ظلم ڈھائے، بچوں کو ذبح کیا گیا، عورتوں کو اپنے گھروں کی نوکرانی بنایا گیا۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، حیرت انگیز طریقے سے پرورش فرمائی، حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رکھوایا، ان کے داماد بنائے گئے، پھر اس کے بعد نبوت سے اللہ نے نوازا۔ قرآن کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم جو بنی اسرائیل کمزور پڑ چکی ہے ان کو عزت دینا چاہتے ہیں، اور جو فرعونیوں نے مصر کے رہنے والے ایک طبقے کے ساتھ سوتیلا سلوک اور ایک طبقے کے ساتھ بھید بھاؤ کا معاملہ اور ایک طبقے کے ساتھ جانوروں کا سا برتاؤ کر رکھا ہے،
ہم اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی کی آواز لگائی۔ سیدنا حضرت آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کی تشریف آوری اس عالم میں ہوئی، آج بھی انسانیت، آج بھی ہمارا ملک، آج بھی پورا عالم ان تعلیمات کا ایسا ہی پیاسا ہے، اس پیغام کا ایسا ہی محتاج ہے، اور اس سبق کا ایسا ہی طالب ہے جیسے کہ آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا ظلم ہے، لڑکیوں پر کیسے زیادتی کی جاتی ہے، عورتوں پر کیسے غلام بنایا جاتا ہے لوگوں کو، اور کیسے مالی حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، رشتے کی بہنوں کو ان کی آبرو بیچی جاتی ہے، ان کی عفت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کاروبار اور مالیاتی نظام، رشوت کا رواج، سود و بیاج کا دباؤ، انسانیت میں کیسے دبے کچلے قسم کے لوگ تھے۔ قیدیوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا، ایسے ظالمانہ ٹیکس مسلط کیے جاتے کہ باشندوں کے لیے خود کی روٹی روزی مشکل ہو جاتی، کاروبار کا ترقی دینا دشوار ہو جاتا، ناجائز ٹیکسوں کے مسلط ہونے کی وجہ سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو نجات دی ہے ان سارے قسم کے ظلموں سے۔ آپ نے حقوق بتلائے، آپ نے انصاف دیا، آپ نے امن پھیلایا، صرف ایک قوم کے لیے نہیں، صرف ایک طبقے کے لیے نہیں، صرف ایک برادری کے لیے نہیں، آپ نے ظالموں کے خلاف متحد ہونے کا پیغام اور سیرت کا واقعہ، حلف الفضول کا سیرت کا واقعہ، میثاق مدینہ کا بتلاتا ہے۔ دنیا کیسے کمزوروں کا خون چوس رہی تھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ کی بعثت ہوئی۔ پردیسی آتا ہے، اس سے دولت لوٹ لی جاتی ہے، سفر کی پونجی اس سے چھین لی جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں الائنس ہوا، اتحاد قائم کیا گیا مظلوموں کا، معاہدہ کیا گیا ظالم کے خلاف، بغیر کسی مذہب کی تفریق اور بغیر کسی برادری کی تقسیم کے سارے قبیلے جمع ہوئے، سارے کفار قریش مجتمع ہوئے اور حلف الفضول کا معاہدہ کیا کہ مکہ مکرمہ میں آنے والے کسی پردیسی پر زیادتی ہوگی، ہم پورے قبائل مل کر اس ظالم کا مقابلہ کریں گے اور اس پردیسی کو انصاف دلائیں گے۔ دنیا یہ کہتی تھی کہ انسانیت میں ایک طبقہ خدا کے سر سے پیدا ہوا اور ایک طبقہ خدا کے پیر سے پیدا ہوا۔ قوم یہود یہ کہتی تھی، ہمارے ملک کے آریہ اور برہمن بھی یہ کہتے ہیں ہم خدا کے سر سے پیدا ہوئے، اقتدار کرنے کے قابل ہم ہیں، چودراہٹ ہمیں ملنی چاہیے اور ریاست کے مستحق ہم ہیں، باقی دنیا کی ساری قومیں وہ مہتر بنے، وہ کھتری اور چھتری بنے، وہ چھوٹے قسم کے کام کریں، ہمیشہ ہماری ماتحتی میں رہیں۔ اس قسم کے کاسٹ اور کلاس کا، فرقہ واریت اور گروپ ازم کا رواج آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ مدینہ پاک آنے کے بعد آپ نے صرف مسلمانوں کو راحت نہیں پہنچائی، آپ نے اپنے ساتھ
مدینہ پاک کے مشرکوں کو لیا، آپ نے اپنے ساتھ عیسائیوں کو، یہودیوں کو لیا، اور ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، ایک دستور لکھا گیا کہ ہم سب مدینہ پاک کے باشندے یہاں پر بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے، یکجہتی کے ساتھ رہیں گے، انسانی بنیادوں پر سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جائے گا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ آپ نے شراب کا خاتمہ کیا، کتنے خاندان اجڑ جاتے ہیں، کتنی صحت تباہ ہو جاتی ہے، کتنی نسلیں آوارہ ہو جاتی ہیں، اور کیسے رشتوں میں دشواریاں پیش آتی ہیں، کیسی مہلک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اگر شراب کو، اگر اس پر روک تھام نہ کی جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ جو قوم پرانی شراب پر جیا کرتی تھی، وہ قوم کہ شراب جن کی گٹھیوں میں پڑی تھی، آقا علیہ السلام نے ان کے دلوں میں شراب سے نفرت کو پیدا کیا، اور انسانیت کو اتنی بڑی بلا سے آپ نے نجات عطا فرمائی۔ اس زمانے میں آج کی طرح یہودی ساہوکار اور جیوش بنیے غریبوں کا خون چوسا کرتے تھے، جیسے آج بینک دیتا ہے فائنانس پر، بینک دیتا ہے بیاج پر، بینک لوٹ بھی جاتے ہیں، اور مالداروں کی حفاظت کا انتظام، مالداروں کے پیسوں کی حفاظت کی ترکیبیں، غریب بیچارے کے ڈپازٹ پیسے، ڈپازٹ کی ہوئی دولتیں لٹ گئی، اس کی پسینے کی کمائی برباد ہو گئی، کوئی نہیں ہے اس بینک کے پیسے کو واپس لانے والا، کوئی نہیں ہے اس غریب کی ضرورت کو پورا کرنے والا۔ خواہشات کو بڑھا دیا جائے اور تمناؤں کا ابال پیدا کیا جائے، اسٹیٹس کا زعم بنایا جائے، اور پھر اس کے بعد ناجائز قرضوں میں اس غریب کو دھسا دیا جائے۔ یہی روش وہاں مدینہ پاک میں صحابہ کے ساتھ اپنائی جا رہی تھی۔ صحابہ اپنے گھروں میں رہ کر بھی اپنی جائیدادیں یہودیوں کے پاس گروی رکھے ہوئے تھے، رہن رکھے ہوئے تھے۔ یہودی ان سے بیاج بھی لیتے، اور یہودی ان سے قرض بھی وصول کرتے، اور یہودی ان سے ناجائز جنگوں میں مدد بھی لیا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور پوری انسانیت پر احسان کیا، اور آج بھی انسانیت کو اسی اکنامک سسٹم کی ضرورت ہے، سود و بیاج کے خاتمے کی ضرورت ہے، اور قناعت کا پیغام، حرص سے بچنا اور بیاج کے نظام اور رسم و رواج پر پیسوں کو لٹانے کی عادت کا خاتمہ کیا گیا۔ وہ دور تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کیے جانے، وہ دور تھا بیٹیوں کی پیدائش پر اپنے چہرے کو بگاڑ لیے جانے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنائی۔ 2 بیٹیوں کی تربیت پر جنت کا وعدہ، ایک بیٹی کی پرورش پر جنت کا وعدہ، آپ نے اسے مردوں کی طرح میراث میں حصہ دلایا۔ وہ مردوں کی طرح جنت کی مستحق بن سکتی ہے، مردوں کی طرح ولی صفت ہو سکتی ہے، وہ مردوں کی طرح نبی تو نہیں لیکن نبی کی ماں ضرور بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس عورت کو کتنا تحفظ فراہم کیا۔ آج ہماری ملک کی عورتیں اور ہمارے ملک کے باشندے کتنا ترس رہے ہیں، کتنے عاجز آ چکے ہیں ان ریپ کے واقعات سے، اس زنا بالجبر کے واقعات سے۔ کیسے ان کے ساتھ بے حیائی کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔
آپ نے اس عورت کو مقام دیا، حیا کی چادر اڑائی گئی، ساتوں زمین و آسمان کی دولتیں لا کر دے دو، لیکن نکاح کے بغیر اور بیوی ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داریاں اٹھائے بغیر یہ عورت کی آبرو تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ ساتوں زمین و آسمان کے خزانے اس عورت کی آبرو کے مقابلے میں بے حیثیت ہے۔ آپ نے اس کو مقام دیا کہ ناپاک نگاہ اس کی طرف اٹھنے نہ پائے۔ آپ نے اس عورت کو مقام دیا، اس کو گھر کا چراغ اور پورے خاندان کو سنبھالنے کا ذمہ دار اور آئندہ کی نسلوں کی پرورش کا بوجھ اور انٹرنل منسٹری کا اعزاز حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو عطا فرمایا۔ کوئی ہے جو اس عورت پر انگلی اٹھائے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے اسلامی قانون میں۔ کوئی ہے اگر کسی کے ساتھ بے حیائی کر دے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ زانی کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسی عبرتناک سزائیں کہ پھر کسی کی ہمت نہ ہو کسی بہن کی طرف ناپاک اور گندی نگاہوں سے دیکھنے کی۔ آپ نے ریلیجیس فریڈم اور مذہبی آزادی سے مدینہ پاک کے باشندوں اور پورے عالم کے انسانوں کو عطا فرمایا۔ مذہبی آزادی، مدینہ پاک میں رہنے والے عیسائیوں کو اجازت تھی اپنے مذہب پر عمل کریں، مشرکوں کو اجازت تھی اپنے مذہب پر عمل کریں۔ آدھی دنیا سے زیادہ پر خلافت عثمانیہ نے اور مسلمانوں نے حکومت کی، بادشاہت کی۔ انہوں نے پوری اپنی مملکت میں اجازت دی کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب پر چل سکتا ہے۔ اس ملک میں 700 سال آپ کے آباء و اجداد نے حکومت کی۔ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت، اس کے اپنے فادر سے پوچھ کر چلنا، اس کو اپنے پنڈت سے پوچھ کر چلنا، اس کو اپنے قاضی کی رہبری میں رہنا، پوری مذہبی آزادی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ایسی برابری کہ اگر مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے، اس مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور اسلامی حکومت میں اگر کوئی ویزا لے کر آئے اور ٹیکس دے کر رہے، اگر سیکورٹی دیتی ہے اسلامی حکومت، تحفظ فراہم کرتی ہے اسلامی حکومت، تب تو وہ ٹیکس لے گی، ورنہ پیسہ واپس کر دے گی۔ ہم نے آپ کی حفاظت نہیں کی، ہم آپ سے ٹیکس لینے کے قابل نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے یہودی کو دیکھا، بھیک مانگتے پھر رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ حضرت مجھے ٹیکس ادا کرنا ہے، میں اس ملک کا باشندہ ہوں، ٹیکس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں، بھیک مانگ کے ٹیکس ادا کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمان جاری کر دیا، جاؤ جاؤ، اس یہودی سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اس نے پوری زندگی ہمارے ملک کے اندر گزاری ہے۔ یہ زندگیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہو، ممبر اسمبلی ہو، ملک کا وزیر اعظم ہو، کسان خودکشی کرتا رہے اور وہ ملکوں کے دورے پر پڑا رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ملک کی عورتوں کی جانیں خطرے میں ہو اور پھر وہ اپنے بڑے بڑے عمارتوں میں 300 کمرے والی عمارتوں میں راحت کی سانس لے۔ وہاں حضرت عمر بے قرار ہیں۔ ایک بوڑھی عورت کو جب دیکھا، اپنے بچوں کو ہانڈی میں پانی ڈال کر کھولا کر انہیں بہلاتے ہوئے بے قرار ہو گئے۔ جب ایک عورت کو دیکھا زچگی کی تکلیف میں ہے، اپنی بیوی کو پہنچایا تاکہ وہ اس خاتون کی خدمت کر سکے۔ غلاموں کو تیر سیکھنے کا ذریعہ بنایا جاتا، تیریں چھوڑی جاتی تھی ان کی آنکھوں میں،
ان کے ہاتھ اور پیر کو نشانہ بنایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کا خاتمہ رشوت کا تصور نہیں، رشوت کا تصور نہیں، حرام مال کی اجازت نہیں، آپ نے بتلایا حرام مال کے نقصانات، لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ آپ نے کوئی ایسی آواز جو انسانیت کو بکھیرنے والی ہو، انصار و مہاجرین کے درمیان، اے انصار اے مہاجر، پرانے جھگڑے پرانی جنگیں، آپ نے فرمایا عصبیت نہیں، فیلنگز نہیں، ظالم کے خلاف کھڑا ہویا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، چاہے وہ کعبۃ اللہ کے سائے میں ہو، ظالم کے خلاف جد و جہد کی جائے گی متحدہ طور پر، چاہے وہ جو نام اور جو مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر جب وہ ظالم ہو، اپنے بھائی کی مدد کر جب وہ مظلوم ہو۔ مظلوم کی مدد تو ہے، ظالم کی مدد، اس پر رحم کھاؤ، اسے سمجھاؤ کہ تجھے ظلم کے نتیجے کا پتہ نہیں ہے، فرعون کا ڈوبنا یاد نہیں، ہٹلر کا دفن ہونا تجھے پتہ نہیں، ہلاکو خان کی بدترین موت کا تجھے اندازہ نہیں۔ ظالموں کا انجام بہت برا ہوا کرتا ہے، ہمیں تجھ پر ترس آ رہا ہے کہیں تیرا انجام بھی یہ نہ بن جائے۔ میرے عزیزوں، یہ ملک حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کی طرف سے خوشبو کو سونگھا، علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، آپ نے وطن سے محبت سکھلائی، آپ نے وطن کے لیے دعا کرنا سکھلایا۔ پڑھو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل ہندوستان، دیکھو علامہ بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کا انتخاب کیا حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا انتخاب کیا انبیاء علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی کے نازل ہونے کے لیے، اس ہندوستان کی سرزمین کا انتخاب کیا حجر اسود کے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں لائے جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی جڑی بوٹیاں، اس ملک کی لکڑیوں کے اندر خوشبو رکھی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ان پتوں کے ساتھ آنے کی وجہ سے یہاں کی لکڑیوں میں خوشبو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کے مسلمان کو اپنے ملک کے ساتھ اتنی محبت عطا فرمائی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ملک، یہاں پر مسلمان مرتا ہے، یہیں کی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ برزخ میں جسموں کا تعلق روح سے باقی رہتا ہے، قبروں میں رہ کر بھی یہ جسم عالم برزخ کی روحوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو یہاں جسم جو ملیا میٹ ہو گیا اور جسم کے ذرات جو بکھر گئے یہیں سے مجتمع ہوں گے ہندوستان کی سرزمین سے، پھر اسے میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ ہندوستان کی یہ قسمت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سرزمین سے مکہ مکرمہ جا کر 40 حج آپ نے فرمائے ہیں، کیسے دعا آپ نے کی ہوگی۔ یہ ملک نبیوں کا ہے۔ آج بھی حضرت شیس علیہ السلام کی قبر مرزا مظہر جانے جانا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکاشفات بتلاتے ہیں کہ اس ملک کے چپے چپے میں نبیوں کی قبریں ہیں، اور اس ملک کے چپے چپے میں اولیاء علیہ رحمت اللہ علیہم کی قبریں یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ یہ گوتم بدھ کا ملک ہے، یہ گرو نانک کا ملک ہے، جنہوں نے یہاں پر امن و انصاف کو قائم کیا۔ گوتم بدھ نے آواز لگائی، اس ملک کے شودروں پر زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی، یہاں کے مورتی پوجا کے خلاف
گوتم بدھا نے ناگرجنا ساگر میں عبادتیں کی، اس ملک میں بدھزم پیدا ہوا اور اس ملک میں آواز اٹھائی گئی، اور گوتم بدھا نے انتقال سے پہلے کہا لوگوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد ایک اور گوتم آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقے پر چلنا، ان کی زندگی کو اپنانا۔ اس ملک کے اندر مہاویر کھڑے ہوئے، اس ملک کے اندر ڈاکٹر امبیڈکر کھڑے ہوئے، جس ڈاکٹر امبیڈکر کو کلاس کے باہر کھڑا کر دیا جاتا، اسے اجازت نہیں تھی کہ برہمن بچے کے ساتھ کلاس میں بیٹھے، انہیں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی کلاس کے مٹکے سے پانی پیے، کیونکہ اعلیٰ ذات کے بچے اس سے پانی پیتے ہیں۔ یہ امبیڈکر گھٹیا ذات کا ہے، نچلی ذات کا ہے، بی سی اور ایس ٹی کا ہے، اس کو اجازت نہیں ہے یہ مٹکے سے پانی پیے۔ اگر چپراسی آتا ہے تو مٹکے سے پانی نکال کر دے گا تبھی آپ پانی پی سکتے ہیں، اگر آپ نے مٹکے میں ہاتھ ڈالا تو مٹکا دھویا جائے گا، آپ مندر کی سیڑھیاں چڑھیں تو مندر دھو دی جائے گی، آپ اعلیٰ ذات کے دروازے کے سامنے سے گزریں ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، اگر گیتا اپنشد اور منو سمرتی کی آواز تمہارے کانوں میں پڑی تو سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا، اگر تمہارے کسی مرد شوہر کا انتقال ہو عورت کو ساتھ میں ستی کر دیا جائے گا، اسے جلا دیا جائے گا، لیکن حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، اور ان سے پہلے خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، اور حضرت نظام الدین اولیاء، ان سارے اولیاء کی زندگی میں ہم دراوڑوں نے، ہم اس ملک کے اصل باشندوں نے، ہم اس ملک کے بھولے بھالی عوام نے اسلام کو قبول کیا، ان کے اخلاق کی تلوار سے ہم نے اپنے دلوں کو قربان کر دیا، اپنے جذبات کو ذبح کر دیا۔ میرے بزرگوں، میں یہ سیرت اور یہ تاریخ اور یہ ملک کی فضیلت اس لیے سنا رہا ہوں، ہمیں مایوس نہیں ہونا اور ہمیں بے حس نہ بننا، ہمیں بے حس بننا نہیں سکھلایا گیا، ہمیں ترقی کرنا ہے، تعلیمی میدان میں ہمیں ترقی کرنا ہے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے کہ کوئی اور ملک کا مہمان آ جائے، کروڑوں اس کے اوپر لٹا دیے جائیں، اور یہاں نوجوان پڑھ پڑھ کر پی ایچ ڈی کر کر روٹی کے لیے ترس رہا ہو، اس ملک کے جرائم پیشہ اور غنڈے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جائیں، اور تعلیم یافتہ اور مہذب قومیں وہ بے روزگاری اور روٹی کے لیے ترسنے لگ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری اصل منزل آخرت ہے اور اصل نتیجے کی جگہ آخرت ہے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ وہاں ظالم کو اور مظلوم کو الگ کر دیں گے، اللہ وہاں حیا باحیا اور بے حیا کو اللہ الگ کر دیں گے۔ دنیا میں کچھ وقت کے لیے مہلت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس بنیاد پر اٹھانا ہے کہ سیرت کا پیغام عام کریں، انسانیت کا پیغام عام کریں۔ ہم بڑے ظالم ہیں، ایسے نبی کے امتی رہ کر ہم نے ان کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ آج بھی پٹاخے بازی تو کرتا ہوں اور دیوالی تو مناتا ہوں، پتنگ بازی تو کرتا ہوں، ناجائز تہواروں میں ساتھ تو دیتا ہوں، لیکن اپنے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم بھائی کی عیادت نہیں کرتا، اور اپنے ساتھ رہنے والے غیر مسلم بھائی کے جنازے پر پرسہ نہیں دیتا، تنگیوں میں مدد نہیں کرتا۔ آج بھی کسی بھوکے کو دیکھ کر اس مسلمان کا دل تڑپتا کیوں نہیں ہے، جبکہ میرے نبی کا پیغام
وہ مسلمان نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ یہ خواجہ اجمیر، لوگوں نے انہیں اپنے دل دیے، حکومتیں جوتیوں میں ڈال دی اور اپنی دولتوں کو نچھاور کر دیا۔ یہ اولیاء کی عظمتیں ان کے دل پر کیسے چھا گئی؟ اولیاء رحمت اللہ علیہم کی وہ درد مندی اور انسانی مساوات کا پیغام اپنے آپ کو سرخ پر لاؤ۔ شادی بیاہ میں پیسے اڑانا، سود و بیاج میں دولتوں کو لٹانا، رشتوں کا توڑ، طلاق اور خلا کا بازار اور آوارہ نسلیں، راتوں کے چبوترے اور پھر دوسری قوموں سے بھیک مانگنا، اس کی مات سے امیدیں باندھنا، یہ میرے عزیزوں مسلمانوں کی زندگی نہیں ہے، یہ عاشقان رسول کی زندگی نہیں ہے، یہ میلاد منانے والوں کی زندگی نہیں ہے، یہ غوث اعظم اور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں، جو بے عنوانیاں ہم کر رہے ہیں، جو غلط نمائندگی ہم کر رہے ہیں، ہمیں تو وہ سکھلایا گیا جو آج ایک انگریز اپنے ملک میں کرتا ہے۔ امریکہ کے ایک صوبے ٹیکساس کے اندر مقدمہ آیا، یہ چور ہے، اس نے سپر مارکیٹ سے ڈبل روٹی چوری کیا، جیم چوری کیا، اسے پکڑا گیا، دوڑا گیا، دوڑنے پر اسے چوٹ لگ گئی، عدالت میں پیش کیا۔ جج نے کہا بیٹا چوری کیوں کی؟ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ محنت کیوں نہیں کیا؟ میری ماں بیمار تھی، ناغہ ہو گیا تو میرے مالک نے مجھے نکال دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا قرض لے لیتا، میں قرض نہ مانگ سکا، کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس جج نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کا چوری کرنا صحیح ہے، ظالم میں ہوں، میں نے اس کی ضرورت پوری کیوں نہیں کی؟ ظالم یہ بیٹھی ہوئی عوام ہے، اس نے ان کی ضرورت کا خیال کیوں نہیں کیا؟ میں اپنے اوپر اور اس فیصلے میں شریک ہونے والے سارے شریکوں پر $20 کا جرمانہ عائد کرتا ہوں، اور میں جرمانہ عائد کرتا ہوں $1000 کا سپر مارکیٹ کے مالک پر کہ اس نے پہلے سے اس بھوکے کی ضرورت کو پورا کیوں نہ کیا۔ ایک غیر مسلم قوم ہے، ایک عیسائی قوم ہے، اور اسے اپنے ملک کے بھوکے کا یہ درد ہے۔ اگر ڈیموکریٹک ویلیوز اور جمہوری اقدار اور ہیومن ویلیوز اور اخلاقی اقدار اس ملک کو ضرورت ہے سیرت کے اس پیغام کی۔ جرمن کا ایک رہنے والا وہ جاتا ہے پرس کی دکان پر، اپنی بچی کو مناتا ہے بیٹا یہ پرس خرید لے، بیٹا یہ پرس خرید لے، بیٹا یہ پرس خرید لے۔ بچی کے نخرے باپ نبھاتا ہے، باپ جرمنی زبان بولتا ہے اور بچی انگریزی زبان بولتی ہے۔ دکان والے نے کہا کہ یہ کون لڑکی ہے؟ آپ جرمنی بولتے ہیں اور آپ کی یہ لڑکی انگریزی بولتی ہے۔ اس جرمن نے کہا آپ ان سے عربی میں بات کیجئے، اور حیران ہو گیا یہ بچی انگریزی بھی جانتی ہے، عربی بھی جانتی ہے۔ تو اس جرمن شخص نے کہا یہ سیریا کی رہنے والی بیٹی ہے، اس نے وطن چھوڑا، اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، یہ جرمنی آئے، میں نے اسے گود لیا، میں اسے بیٹی کی محبت دینا چاہتا ہوں، اور میں اس کے نخرے اس لیے نبھا رہا ہوں کہ اس کے مزاج کے مطابق اسے پرس مل جائے۔ یہ سیریا اور شام کی ہے اس لیے عربی بھی جانتی ہے، اور انگریزی پڑھی ہے اس لیے انگریزی زبان سے بھی واقف ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ انسانیت کی آواز، یہ ایمان پر جمنے اور مرنے کے ارادے، اپنے دل میں خیال بھی گزرنے نہ دینا کہ میں ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جاؤں، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاؤں، میرے سے شہریت چھین لی جائے، کیا ہوگا؟ چلو ہندو نام لکھا دیتا ہوں، کیا ہوگا؟ تھوڑے سے وقت کے لیے اپنا مذہب بدل دیتا ہوں۔ نہیں، ہمیں یہ اعتماد کرنا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایمان پر جینا، ایمان پر مرنا، کوئی سودا نہیں، کوئی حیا کو داغدار نہیں،
یاد رکھو اس شام کی بیٹی کو جس بیٹی کے اوپر بم برسنے کے بعد ملبہ گر گیا اور وہ بیٹی اس ملبے کے اندر دھس گئی، پولیس آئی، سرکاری عملہ آیا، اس ملبے کو ہٹاتا ہے، وہ ملبے کو ہٹانے کے بعد اس کے جسم کو جھٹکنے کے لیے نزدیک جاتا ہے، وہ بیٹی موت کے کنویں سے نکلتے ہوئے کہتی ہے اپنا ہاتھ میرے جسم کو نہ لگاؤ، میں صحیح سلامت ہوں، اپنا ہاتھ میرے جسم کو نہ لگاؤ، میں صحیح سلامت ہوں۔ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے جب ہمارے علماء کو آج سے 70 سال پہلے دہتی ہوئی آگ کے سامنے کھڑا کیا گیا، فتویٰ بدل دو، مسئلہ بدل دو، شریعت بدل دو، جان بخشی جائے گی، ورنہ ان جلتے انگاروں پر لٹا دیا جائے گا۔ ہزاروں علماء نے سولی پر چڑھنا گوارا کیا۔ صادقین صادق پور کو پڑھو اور پڑھو خیر آباد کے علماء کی قربانیاں، اور پوچھو مالٹا کی جیلوں سے کیسے ہمارے اکابر نے جیل میں بھی پڑھایا۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ جیل میں تھے، قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ پہنچے، حضرت کیا مشغلہ ہے جیل میں؟ لوگوں کو قاعدہ بغدادی پڑھا رہا ہوں۔ آپ تو دارالعلوم دیوبند میں بخاری پڑھاتے تھے، یہاں قاعدہ بغدادی پڑھا رہے ہیں؟ ہاں وہاں بخاری پڑھنے والے تھے اس لیے ان کو بخاری پڑھاتا تھا، یہاں جیل میں قاعدہ بغدادی پڑھنے والے ہیں اس لیے میں ان کو قاعدہ بغدادی پڑھاتا ہوں۔ ہمارے اکابر کی عظیمت کو، ہمارے اکابر کے پائے استقامت میں کوئی لرزہ نہیں آیا، جیل کی سلاخوں کی وجہ سے کوئی ان کی طبیعت میں کمزوری نہ آئی، کسی ظالم کے تسلط کی وجہ سے۔ وہ واقعہ قرآن تمہیں سناتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں جانا، وہ واقعہ تمہیں بتلاتا ہے مولانا جعفر صاحب تھانیسری رحمت اللہ علیہ کیسی تنگ جیلوں میں بند کیا گیا، وہاں جیلر سے کہتے ہیں وہ دونوں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی طرف آؤ۔ کتنے علماء جن کو سولیوں پر لے جایا جا رہا ہے اور وہ فرماتے ہیں میری مصیبتیں تو سولی چڑھنے کے بعد ختم ہو جائے گی، اے جلاد کلمہ پڑھ لے، اے میرے بھائی ایمان قبول کر لے، اگر تو مر گیا ہمیشہ ہمیش کی جہنم، سولی کی تکلیف ختم ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیش کی جہنم کی تکلیف کو کیا کرے گا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پوری دنیا میں کبھی نہیں ڈبویا، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے یہاں نکلے۔ ایک جگہ اگر ظلم و ستم کی داستانیں ہیں، دوسری طرف اسلام کے ترقی اور اسلام کے عروج اور اسلامی مملکت کے واقعات، ترکی کی ترقی، ترکی کی یونیورسٹیاں، ترکی کا امن و انصاف، ترکی کے اندر روزگار، اس ملک کے اندر یہ ریولیوشن کب آیا؟ 70-80 سال کی محنتیں، مدرسے مکتب سے لے کر یونیورسٹیوں تک، گلی محلے سے لے کر پارلیمنٹ تک، زمین سے لے کر اونچی سطح تک بتدریج محنتیں ہوئی، لوگوں کی ذہن سازی ہوئی، مظلوموں کو متحد کیا گیا، ملک کے مفاد کو آگے رکھا گیا۔ کتنی پابندیاں لگی تھی آذانوں پر، کتنے مسجدوں کو میوزیم میں بدل دیا گیا، لیکن یہ چوٹ نے پوری ترکی قوم کی کایا پلٹ دی ہے۔ میرے عزیزوں، بزدلی کو طبیعتوں سے نکالو، مرعوبیت کو اپنی طبیعتوں سے نکالو، اور تذکرے تبصرے میں اپنے وقت کو برباد نہ کرو، منصوبے بناؤ، پلاننگ کرو، زندہ قوموں کی طرح حوصلے اونچے کرو۔ یہ رشیا کی قوم، یہ کمیونزم، اور وہاں 80 سال تک مسجدوں کو تالا،
قرآن کو جلا دیا گیا، لیکن سلام ان علماء کی روحوں پر، اور اللہ مغفرت کرے ان طلباء کی جو قبروں میں چھپ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، جو غاروں میں بیٹھ کر عالم بنا کرتے تھے، جو شراب کی دکانوں میں اپنی موت ہتھیلیوں میں رکھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے ننگے ناچ کو دیکھ کر بھی اپنی نسلوں کو قرآن پر جمنے، قرآن پر مرنے کا سبق سنایا کرتے تھے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں نکلنا ہے اس کیفیت سے۔ اللہ جل جلالہ عمن والو کا قانون ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اپنائے، مدینہ پاک جانے کا وہ راستہ اپنایا جو عام لوگوں کے جانے کا نہیں تھا۔ آپ نے ایک عبداللہ اریقیت کو لیا راستے کی رہبری کرنے کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا میدان سجایا اور اس کے بعد دعا کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد علی الارض ابدا۔ آپ نے پوری فوجی پلاننگ کی۔ غزوہ احد میں آپ نے ایک کنارے پر بڑی دور اندیشی سے نیزہ بازوں کو، تیر بازوں کو آپ نے کھڑا کیا۔ کیسی حیرت انگیز ترکیب اپنائی آپ نے! خندق کے موقع کے اوپر، فتح مکہ کے موقع کے اوپر لوگوں کے الگ الگ چولہے لگائے، دشمنوں کے اندر مرعوبیت پیدا کرنے کے لیے۔ ہمیں قنوت نازلہ کی بھی ضرورت ہے، ہمارے بچوں اور بچیوں کو روزہ رکھنے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ملک کے ظالموں کے لیے نام لے کر دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے آقا نے احتجاج و مظاہرے اور ملکوں کے جمہوری اصول کے اندر رہتے ہوئے احتجاج و مظاہرے کے علاوہ آپ نے ابو جہل کے لیے دعا کی، آپ نے ابو سفیان کے لیے دعا کی، کھول دو اپنی مسجدیں۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھر مارنے والوں کو مسجد میں قیام کروایا، جیسے آپ نے نجران کے عیسائیوں کو مسجد میں قیام کروایا، جیسے ثمامہ بن اثال ایک قیدی کو آپ نے مسجد کے ستونوں سے باندھا۔ کھول دو مسجدیں، بلاؤ غیر مسلموں کو، بلاؤ دوسری قوم کے لوگوں کو، کھڑے کرو اپنی صفوں میں، بتلاؤ اذان کا ترجمہ، سکھاؤ حج کا مفہوم، بتلاؤ کہ روزہ تمہیں کیا سبق دیتا ہے، ہمارا اسلامی طریقے پر نکاح کرنے کے انداز کیا ہیں۔ یہ رسم و رواج ہماری عورتوں کے بنائے ہوئے، یہ ظالم طریقے آپ لوگوں سے سیکھے ہوئے۔ اسلام میں نکاح کا طریقہ آسان، طلاق کوئی پسندیدہ حرکت نہیں۔ ان کاموں کے ساتھ ہمیں ضرورت ہے تعلیمی میدان میں ہم ترقی کریں۔ حضرت معاویہ کی سوانح پڑھو، حضرت علامہ شبلی کی الفاروق پڑھو، حضرت عمر کیسے ٹاؤن پلاننگ کیا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے اس زمانے کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو جانا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے پوری کنٹری کو آرگنائز کیا ہے، کیسے انٹرنیشنل حالات اور بین الاقوامی حالات سے ان کی واقفیت ہوا کرتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کوئی کم علم قسم کے لوگ نہیں تھے، کوئی پست ہمت قسم کے لوگ نہیں تھے، وہ بڑے دیداور، وہ بڑے بلند ہمت، وہ بڑے وسیع النظر لوگ تھے۔ آج ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو وکالت پڑھائیں، آج ضرورت ہے ہم جوڈیشیل سسٹم میں آگے بڑھیں، سپریم کورٹ تک جائیں، ہم ہائی کورٹ تک جائیں، ہمارے بچوں کی پریکٹس اتنی بہترین ہو، ہمارے ڈاکٹروں کے اندر وہ انسانی ہمدردی ہو، آنے والا مریض دوا لینے سے پہلے اسلام کی دعوت لے لے۔ یہ ضرورت ہے کہ بغیر کسی بھید بھاؤ کے ملک میں انصاف قائم ہونے لگ جائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر ایک عدالت عالیہ کا ذمہ دار کہتا ہو کہ ہمیں اس عدالت پر اعتماد نہیں ہے۔ حضرت عمر نے عمرو بن عاص کے بیٹے نے جب ایک دوسرے عام آدمی کو مارا، حضرت عمر نے بلایا، کوڑے لگائے
اور یہ فرمایا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، اے عمرو بن عاص کے بیٹے، تجھے لیڈری کے گھمنڈ نے ظلم پر جری کر دیا، ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے، تو نے ظلم کب سے کرنا شروع کر دیا؟ یہ انصاف کے لیے ملک ترس رہا ہے، دلت انصاف کے لیے اس ملک کے اندر ترس رہا ہے۔ نکالو فرقہ واریت سے، انسانیت کو نکالو بھید بھاؤ سے، وہ آواز لگاؤ جو ربیع بن عامر نے رستم کے دربار میں آواز لگائی تھی، ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعت الاخرہ۔ دنیا کی تنگی، بھید بھاؤ کی غلامی، رواج کی بندگی، شہوت اور شکم کے لیے جینا، چٹخاروں اور رواجوں پر مرنا، یہ گھٹیا قسم کے جذبات، ان سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور اس ملک میں داعی بن کر جینے اور داعی بن کر مرنے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔